انہیں رب العالمین دے نال جنگ اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ دا مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، مگر انہاں دی محبت دے اندر غلو کرنا اور ایسی محبت کرنا، ایسی شدت دی محبت کرنا اور انہاں دے اندر ایسی صفات نو ڈال دینا کہ جڑی صفات رب العالمین کی ہے، شدید محبت دے اندر اور انہاں دی محبت دے اندر غلو کرنا ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غلو تو بچے آنے، یعنی ایسی بات جتنی رب العالمین نے اپنے ولیوں شان عطا فرما دیتی، مقام عطا فرما دیتا، او دے تو زیادہ بڑھا چڑھا کے اونا دی شان نو بیان کر دینا، اے ہے غلو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو تو بچے آجے، فإنما أهلك من كان قبلكم، تواڈے تو پہلے بہت ساریاں قومانوں غلو کرن دی وجہ تو رب العالمین نے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر ولی ہوئے جنہ دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر اے رب العالمین دے ولی نے، اور قوم کہنے لگی کہ نوح دی بات نو نہ منیا جے، نوح دی دعوت نو نہ منیا جے، اور اپنے نہ بزرگوں نو نہ چھڑیا جے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اے وقت نو نہ چھڑیا جے، یغوث اور یعوق نو نہ چھڑیا جے۔ انہاں لوگاں نے انہاں دیاں تصویراں رکھ لئیاں اور پھر انہاں دے جناب بت بنا لے اور انہاں دی پوجا کرن لگ پے۔ محبت دے اندر اتنے زیادہ بڑھ گئے، محبت کردیاں انہاں بزرگاں دی عبادت نو شروع کر دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولیہ دی شان برخا کے، ولیہ دا مقام برخا کے، مگر انہاں دی محبت کے اندر اتنا اکیلا نکل جایا جے کہ جیڑی صفات رب العالمین دیاں نے، جیڑا حق رب العالمین دا ہے او انہاں بندیاں نو نہ دے دیا جے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات کے اندر بھی مبالغہ نہ کریا جے، تعریف دے اندر حدوں زیادہ نہ بڑھ جایا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطرونی، کہ میری ذات کے اندر بھی ایسی تعریف نہ کریا جے، ایسا مبالغہ نہ کریا جے۔ آقا علیہ
والسلام نے مثال بیان فرمائی کما اطرت النصارى ابن مریم کہ جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان دی اندر ایسا مبالغہ کیتا ہے کہ انہاں نو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین دا بیٹا بنا دیتے ہیں. استغفر اللہ. رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر غلو کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرے آجے، یعنی خط تو زیادہ نہ بڑھ جائے آجے، یعنی کسی دی شان دے اندر بہت زیادہ اونچا کر دینا، کسی دی شان نو بہت زیادہ حد تو زیادہ بیان کر دینا اور کسی دی شان نو کم کر دینا غلو کیا جاتا ہے. فرمایا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے لوگو دین کے اندر غلو نہ کرے آجے. اللہ اکبر. اور رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جڑا سانو دین عطا فرمایا اسی اس دین تے عمل کرانگے پھر نجات پا جاواں. اللہ اکبر. 3 صحابی آئے او حدیث مبارکہ جڑی تسی اکثر سنتے رہندے ہو. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے گھر مبارک دے اندر ازواج مطہرات دے کول 3 صحابی آئے آگے کہنے لگے آقا علیہ السلام دی عبادت دے حوالے دے نال سنیا کہ آقا علیہ السلام کس طرح عبادت فرمایا کرتے سن. انہوں نے خیال کیتا کہ اسی تے جناب گناہگار آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا کہ لہذا اسی انہاں تو ود کے عبادت کرانگے. اللہ اکبر. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات قیام کرانگا، میں آرام نہیں کرانگا، ساری رات قیام کرانگا. جی میں آج بھی اسی سننے ہیں کہ فلاں بزرگ جیڑے نے اپنے والانوں جناب چھت دے نال بن لیندے نے اور جدوں جناب نیند آ جائے جھٹکا لگ جائے، جدوں نیند دا جھٹکا لگے نا آنکھ کھل جائے پھر رب العالمین دی عبادت نو شروع کر دیتا جائے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، ایسی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے، یہ غلو ہے. فرمایا ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات قیام ہی کرتا رہاں گا. اسی سننے ہیں کہ فلاں بزرگ نے عشاء دی نماز پڑھی اور اسے وضو دے نال جناب فجر دی نماز پڑھی. کائنات دے لوگوں یہ غلو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات قیام کرانگا، آرام نہیں کرانگا. دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں جناب مسلسل روزے رکھاں گا، ناغا نہیں کرانگا. اور تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کرانگا. آقا علیہ السلام نو جدوں پتہ چلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا انی لأخشاکم للہ واتقاکم. آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تسی میرے نالوں ود کے عبادت کرنا چاہتے ہو. انی لأخشاکم، میں اپنے رب دے کولوں ڈرنا وا، للہ واتقاکم. او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، غلو کیا ہے کہ جڑی رب العالمین نے آقا علیہ السلام نے جس حد تک عبادت کرن دا حکم دیتا ہے وہ تو پڑھ کے عبادت کرنا، اور جس حد تک محبت کرن دا حکم دیتا ہے وہ تو ود کے محبت کر لینا. عیسائیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی محبت کے اندر مبالغہ کیتا ہے.
اس قدر محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ رب العالمین دا بیٹا اپنی قرار دے دیتے ہیں. اور اس قول نو رب العالمین نے قرآن کے اندر کس طرح بیان فرمایا؟ اللہ پاک دا قرآن کے آنے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى اللہ پاک دا قرآن کے آنے آئے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا انہوں نے رحمان واسطے رب العالمین واسطے رحمان واسطے بیٹا بنا دیتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اے لوگ بکواس کر دینے اے لوگ جھوٹ بول دینے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى عیسائیاں دے اس قول دی وجہ تو رب العالمین فرما رہے نے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ انہاں دے اس قول دی وجہ تو اس قول دی وجہ تو کہیں آسمان نہ پھٹ جائے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ آسمان نہ پھٹ جائے زمین نہ سب ہو جائے زمین نہ پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے اللہ اکبر انہوں نے قول کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا مبالغہ کیا فرمایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا جز اقرار دے دیتا اللہ اکبر دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک تا قرآن کے آنے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ اللہ پاک تا قرآن کے آنے آئے ہے توحید اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یہودیاں نے کیا نعوذ باللہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور عیسائیہ نے کیا نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اللہ اولاد تو پاک ہے اللہ کلّیہ وحدہ لا شریک ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیہ نے اپنے علماء نو اللہ کو علاوہ اپنا رب بنا لیا فرمایا رب بنایا نہیں کس طرح رب العالمین نے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک تا قرآن کے آنے آئے اللہ پاک نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہاں مولویاں نے انہاں علماء نے انہاں درویشاں نو یہودیاں نے اپنا رب بنا لیا اللہ رب العالمین تو علاوہ رب بنا لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کی مطلب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب ہے کہ جڑی چیز نو رب العالمین نے تواڈے واسطے حرام کر دیتا ہے انہوں حلال کر دینے والے
انہوں جناب حلال کر دیندے نے اور جیڑی چیز نو رب العالمین نے تواڈے واسطے حلال کر دیتا ہے انہوں حرام کر دینے والے نے ایک ہے اللہ رب العالمین تو علاوہ انہوں نے اپنا رب نہ لینا اللہ اکبر کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غلو تو بچے آجے تو آڈے تو پہلیاں قومانوں غلو دی وجہ تو خلا کر دیتا گیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غلو کیا گیا کہ حد تو زیادہ محبت کرنا او شان اور مقام دے دینا او صفات دے دینا جڑیاں رب العالمین دی گیا اسی جناب کسی اللہ دے نیک بندے دے کولوں جناب دم کروایا اسی اللہ دے نیک بندے دے کولوں دعا کروائی سانو شفا مل گئی اسی دعا کروائی دعا قبول ہو گئی حق ہے اسی جناب اولیاء اللہ دی کرامات نو دیکھیا اولیاء اللہ دی کرامات حق ہیں مگر اسی یہ جناب عقیدہ رکھیں گے کہ سانو شفا دینے والا کون ہے بولو کون ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے اولیاء اللہ نے دعا فرمائی اور دعا قبول کنے کی تھی رب العالمین نے دعا قبول فرمائی مگر اسی عقیدت کے اندر محبت کے اندر اتنے زیادہ آگے چلے گئے اتنے زیادہ آگے چلے گئے کہ انہاں دیاں قبراتے اولیاء اللہ دیاں قبراتے نظروں نے آر دینا شروع ہو گئے اولیاء اللہ دی کونوں دعا کرن لگ پے سوال کرن لگ پے اولاداں منگن لگ پے مگر کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے سچیاں اور سچیاں گلاں نے قرآن دیا اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو وقال ربکم ادعونی میرے بندیاں نو کہو ادعونی 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 میں رب تانوں کہہ رہا کہ میرے کولوں منگو ادعونی استجب لکم سوال جو بھی کرنا جے میرے کولوں کرنا جے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی اے کائنات دے لوگوں اے پکارنا بھی عبادت ہے اور جو بھی پکارنا تے اپنے رب نو پکارنا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور جن نے اپنے رب دے کو نہ منگیا تکبر کیتا رب العالمین انہوں جہنم دے اندر داخل کر دیں گے اسی اولیاء اللہ دی تعظیم کرنے ہیں اور انہوں دے نال محبت کرنے ہیں انہوں دی شان نو بیان کرنے ہیں مگر کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا جڑی صفات رب العالمین دی جانے وہ اسی اولیاء دے اندر نہیں ثابت کریں گے یعنی کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ میرا رب سننے والا ہے اسی بھی سننے ہیں ساڈا سننا ایک محدود ہے اور رب العالمین دا سننا لا محدود ہے اسی تھوڑے جے فاصلے تو سننے ہیں کہ میرا رب ستویں آسمان تے اپنے عرش تے بیٹھ کے ایک کیڑی دی آواز نو سندا ہے وہ سنن تے بھی قادر تے پوری کرن تے بھی قادر ہے اللہ پاک نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ہے کہ میری دعوت دے غور کرنا ہے اسی اولیاء اللہ دے کنو دعا کروانے ہیں اسی اولیاء اللہ دے کنو دم کروانے ہیں روحانی شفا مل جائے کائنات دے لوگوں اس شفا و رب العالمین عطا کرنے والے نے مگر انہاں دی جدو فوت ہو جان
اپنے مالک حقیقی دے کول پہنچ جان اسی انہاں واسطے دعا کرانگے اے اللہ انہاں دی درجات نو بلند فرما مگر انہاں دیاں قبراں تے عمارت سازی نہیں کرانگے عمارتاں نہیں بناواں گے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی اللہ دی نبی دی اللہ رب العالمین دی نبی دی قبر تے کائنات دے لوگوں عمارت نہیں ہے کسی بھی جناب نبی دی قبر تے سالانہ میلہ نہیں ہویا کرتا اللہ اکبر میری دعوت یہ ہے کسی بھی اللہ دی نبی دی قبر تے سالانہ میلہ نہیں ہوندا آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت کے اندر اتنا مبالغہ نہ کرے آجے آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو محبت کے اندر اتنا نہ بڑھ جائے آجے آج دیکھے جاندہ اولیاء اللہ دی قبرہ انہاں دے مزارات دے صالحین دی قبرہ دے جناب سالانہ میلے ہو رہے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سنت مطہرہ دے اندر ثابت ہی نہیں ہے نہ قرآن دے اندر ثابت ہے اور جناب انہاں اولیاء دی قبرہ واسطے جناب سفر کرنا انہاں کو نفع دی امید رکھنا اور انہاں دیاں قبرہ دے اوتے نظر و نیاز کرنا اور ڈھول بجانا دھمال کرنا اور انہاں نو سجدے کرنا اور انہاں دیاں قبرہ اوتے چادرہ چڑھانا کائنات دے لوگوں نہ قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے فرمایا اسی انہاں دے نال محبت کرانگے انہاں دی شان نو بیان کرانگے مگر انہاں دے جناب سالانہ میلے قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے اور انہاں دیاں قبراں دے اوتے جناب نظر و نیاز قرآن و سنت دے اندر ثابت نہیں ہے نظر و نیاز صرف رب العالمین واسطے ہے اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا نظر و نیاز رب العالمین دا حق ہے اسی کسی بھی اللہ دی ولی دی قبر دے جا کے نظر و نیاز نہیں کرانگے سلانے میلے اور عرس نہیں کرانگے کیونکہ دین کے اندر یہ چیزاں ثابت ہی نہیں ہے اسی اولیاء اللہ دی درجات اور انہاں دی بلندی واسطے رب العالمین نے کرو دعا کرانگے اور رب العالمین سانو شرکی امور تو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون